میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کیا حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے آپ کی شہادت کے اندر کیا واقعہ ہی یزید ملوث تھا یا نہیں، یعنی یزید آپ کے ساتھ محبت کرنے والا تھا یا یزید ہی در حقیقت حضرت امام عالی مقام اور آپ کے مقدس خاندان کے جتنے بھی افراد میدان کربلا کے اندر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ان چشم و چراغوں کو بجھانے والا کون ہے؟ لیکن در حقیقت بجھانے والے بجھ گئے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ بلکہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ توسل سے ہم اہل محبت ہیں۔ میں یہاں پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بات کرنے والا کون ہے، بلکہ ہم دیکھتے یہ ہے کہ بات کرنے والا کیا بات کر رہا ہے، اس کی بات کے اندر صداقت کتنی ہے۔ یہ ہر روز جو ہے یہ علماء کی آپس کے اندر بحثیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں اس معاملے میں بالکل کبھی بھی دو رائے کا اظہار نہیں کیا۔ میں بالکل جو ہے وہ محبت کے ساتھ، اور ہم اہل محبت ہیں۔ میں تو اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم جو اہل سنت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم سخی ہیں، اور ہمارے پاس اگر کوئی یزیدی آتا ہے ہم اسے بھی تحفہ دیتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی حسینی آتا ہے ہم اسے بھی تحفہ دیتے ہیں۔ کوئی حیران ہوتا ہوگا حسینیوں کو بھی تحفہ پیش کر رہے ہیں، یزیدیوں کو بھی تحفہ پیش کر رہے ہیں، آپ ہو کیا؟ تو میں نے کہا پہلے تحفہ تو دیکھو تحفہ کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی حسینی آتا ہے ہم سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس کوئی یزیدی آتا ہے ہم جو ہے اسے لعنتوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ساری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید نے ہی یہ سارے کارنامے انجام دیے، اور حضرت سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ کی بیعت مانگی، اور میرے امام نے فرمایا کہ جان تو جا سکتی ہے پر یہ ہاتھ نانا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آیا، یہ ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں آیا، یہ ہاتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں میں آیا، یہ ہاتھ حضرت سیدنا عثمان غنی اور بابا حیدر قرار مولا علی کے ہاتھوں میں آیا۔ اور یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں حسین ایک فاسق و فاجر اور دین کے باغی کے ہاتھ پہ بیعت کروں؟ تو یہ بیعت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بیعت کرتے وقت بندے کو دیکھنا چاہیے بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام امام حسین نے دو ٹوک اپنا موقف پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حسین کی جان تو جا سکتی ہے پر نانا مصطفیٰ کے دین کے ساتھ بغاوت کرنے والے کے ہاتھ پہ کبھی بیعت نہیں ہوگی۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ میرا بھائی ہم جو ہے وہ ہر عزت والے کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے سب کچھ کروانے والا یزید ہے۔ بے شک وہ سامنے نہیں آیا، لیکن جو ہے اس نے اس کے کرندے اس کے ساتھ محبت کرنے والے، دنیا کے ساتھ محبت کرنے والے، اور جو اسی لیے تو حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست داد دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اور ایک اور محبت والے نے فرمایا کہ دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، ان پاک خاندان والوں کی اپنی ذات کی وجہ سے تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اپنی ذات کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ یعنی حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے نانا مصطفیٰ کے دین کے باغی یزید کے مقابلے میں آ کر قتل حسین اصل میں مر گیا یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ باد رہیں گے۔ یزید پہ کل بھی لعنتیں برستی تھی، یزید پہ آج بھی لعنتیں برس رہی ہیں اور رہتی دنیا تک یزید کا منہ کالا ہے۔ لوگ جتنی مرضی اس کے بارے میں صفائیاں دیتے رہے، یزید کل بھی کتے سے بھی برا تھا، آج بھی یزید جو ہے وہ کتے سے برا ہے اور رہتی دنیا تک لعنتیں اس کے مقدر میں لکھی گئی، کیونکہ اہل بیت کی محبت و من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ جو محبت کرتا ہوا اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، رب کائنات رب جل جلالہ اس بندہ مومن کو شہادت والی موت کا درجہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا جو بدبخت اس دنیا کے اندر رہ کر میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرے گا، امام حسن و حسین، ان کے بابا، ان کی ماما، ان کی ممی اور جو ہے نا باقی سارے معاملات جو ہیں، ان کی ماں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بابا حیدر کرار اور بھائی حسن مجتبیٰ، امام حسین، یہ جتنے بھی یہ پائندن پاک کا مقدس گھرانہ ہے، فرمایا جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا، جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا، فرمایا جب بھی مرے گا کافر کی موت مرے گا۔ پتہ چلا اہل بیت کی محبت کا نام ایمان ہے، اہل بیت کی دشمنی کا نام جو ہے وہ کفر ہے، اور اگر کوئی بندہ واقعہ ہی ایمان پر زندگی چاہتا ہے، واقعہ ہی ایمان پر خاتمہ چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جہاں وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، وہیں پہ ساتھ ہی جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا احترام کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہو جائیں گے اور رب کائنات رب جل جلالہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے تو حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا ہم ہیں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، ہم ہیں گدائے کوچائے آل نبی نصیر۔ یہ بات یاد رکھنا، اس دنیا کے اندر رہ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، مالک نے جن کو حج کا موقع دیا انہوں نے حج کیا ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگ جو ہے وہ زکاتیں دیتے ہیں، یعنی جو جس قدر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہمیں کسی بات پر ناز نہیں ہے، عبادت کرنی چاہیے، مالک کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھنا نماز پڑھنے والے کو ہو سکتا ہے نماز پر یقین نہ ہو، قرآن مجید کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، آقا کی آل کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والے کو نماز پر جو ہے وہ بخشش پر یقین نہ ہو، اور اسی طرح حج کرنے والے کو ہو سکتا ہے اپنے حاجی ہونے پر فخر نہ ہو، اور ایسے ہی زکوٰۃ دینے والے پر اپنا صدقہ خیرات کرنے پر فخر نہ ہو، اور ایسے ہی روزے رکھنے والے کو اپنے روزوں پر فخر نہ ہو، لیکن وہ بندہ بربلا محبت کے ساتھ جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ۔ یہ جو جنت ہے یہ ملکیت ہے حسین پاک اور حضرت امام حسن پاک کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر جو آباد و شاد ہونا چاہتا ہے وہ اس خاندان نبوت کے ساتھ محبت کرے۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ بندہ خدا کچھ ہوش کے ناخن لو، یزید کی حمایت کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یزید کو رضی اللہ کہہ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ دین کا باغی تھا، اور اس کے ساتھ جو اظہار محبت کرتے ہیں وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس لیے سوچنا چاہیے حسین حق والا ہے، اور حسین ہی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے آج اگر مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، آج اگر مسجد آباد ہیں، تو یہ فیضان ہے علی کے بچے حضرت امام
حسین پاک کا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اس لیے یزید کی حمایت کی ہوکے بھرنے والوں کو میں آخری شعر کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سرائیکی شاعر ہے، اس نے کہا بغض بے شک مزید رکھ لے، بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے، بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے، یزید تے کو پیارا لگدا ہے تے پیو دا نام بھی یزید رکھ لے۔ شرم کرو، حسین پاک کی عظمت کے ترانے پڑھو۔ یزید کتے کی بات کرنے سے یہ محراب و منبر پہ یہ جو ہے نا یزید کا کردار اس قابل نہیں کہ ہم محراب و منبر پہ بیٹھ کر جو ہے جناب اس کا ذکر کریں۔ یہ صرف ایک پیغام ہے ان دوستوں کے لیے جو یزید کی حمایت کے ہوکے بڑھتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہنے کے ترانے پڑھتے ہیں، یزید کو جناب رضی اللہ کہنے کے ترانے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے، یہ میرا پیغام ہے۔ یزید تے کو پیارا لگتا ہے تے پیو دا نام بھی یزید رکھ لے۔ یہ حسین پاک کی محبت یہ ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے، حسین پاک کی محبت ایمان والوں کی مقدر کا حصہ بنی ہے۔ اللہ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت امام عالی مقام اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے ایک ایک پھول کے ساتھ محبت اور عقیدت کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق